إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفي آخره قال من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 23 جولائی 2022 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں ٹھٹھی شریف ضلع میاں والی میں مولانا سلیم صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، عظمت قرآن کریم ہمارا عنوان ہے۔ میں اس کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم رب کریم کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہاڑوں پر اتارتے، لیکن رب نے پہاڑ پر نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور پورے قرآن کریم میں جس سورت کو قرآن کریم کا سردار بمعنی خلاصہ جس میں موجود ہے وہ سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اگر اس کو ہم غور اور بنظر غائر دیکھیں تو ایسے سمجھیں ہم نے مکمل کا مکمل قرآن پاک کا خلاصہ دیکھ لیا۔ تو میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں سورۃ الفاتحہ کے مضامین اور سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور مجھے احکامات دیے ہیں یہ چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھ پاؤں۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب لکھائی، ترتیب کتابت کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، لیکن یہ ترتیب نزول کی پہلی صورت نہیں ہے۔ نازل ہونے میں جو پہلی صورت ہے وہ سورۃ العلق ہے، جو ابھی ماشاءاللہ ہمارے حضرت حافظ صاحب پڑھ رہے تھے اور وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور میں ایک بات سوچ رہا تھا، 4 نسلوں تک تو میں ان کو جانتا ہوں کہ قرآن کریم کے محافظ لوگ ہیں، یعنی محمد ان کے والد صاحب حافظ رفت یہ حافظ، ان کے والد صاحب قاری عبداللطیف صاحب استاذ الحفاظ، ان کے والد صاحب حضرت مولانا غلام صدیق صاحب وہ حافظ، آگے مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک سلسلہ تو ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رب کریم نے کئی نسلوں کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے چن لیا۔ اللہ پاک یوں ان کے اس خدمت کو جاری اور ساری فرمائے۔ تو پہلی صورت تو وہی اتری ہے جو ابھی انہوں نے پڑھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پہلی صورت لکھنے میں یہ رکھی گئی۔ اسے کہتے ہیں ترتیب توقیفی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے اترنے کے بعد خود فرمایا تھا اس آیت کو اس جگہ رکھ دو، اس صورت کو اس جگہ رکھ دو۔ آج جو قرآن کریم الحمد کے الف سے والناس کی سین تک ہمارے پاس موجود ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا اور لکھوایا ہوا ہے۔ یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہے، توجہ رکھنا۔ میں سورۃ الفاتحہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے اس کا ترجمہ اور چند باتیں بطور تفسیر آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے اللہ ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔
7 آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رب کریم نے اس کو ایک اور نام دیا ہے جو قرآن کریم کے الفاظ میں موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ اس سورت کا نام ہے، اور سورت کا نام بعض اوقات لفظ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا مراد اور مطلب ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ بقرہ قرآن کریم کا لفظ ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ فاتحہ اس جگہ کا لفظ نہیں ہے، اس کا معنی ابتدائیہ ہے، لیکن اس کا ایک نام ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 88 میں رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوب مصطفیٰ ہم نے آپ کو وہ سورت دی ہے جو سبعًا من المثانی بار بار دہرائی جانے والی ہے، اور قرآن کریم دیا ہے، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے 55 نام امام عز الدین شذلہ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے حوالے سے 55 نام ذکر فرمائے ہیں کہ اس سورت کے کئی نام ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الرحمہ ہے، سورۃ الشفاء ہے، یعنی مختلف اس کے نام ہیں، یعنی جو اس کی صفات تھیں اس کی بنیاد پہ اس کے نام کو رکھا گیا۔ اب اس سورت کو بار بار دہرانے والا کیوں کہا گیا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں بطور قرآن نازل ہوا، اور مدینہ طیبہ میں القاء فی الروع نازل ہوا۔ القاء فی الروع کا معنی ایک آیت اور سورت جو پہلے اتر چکی ہوتی تھی، اگر کوئی ضرورت محسوس ہوتی اس حکم کو دوبارہ لاگو کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی یاد دوبارہ تازہ فرما دیتے، اس کو کہتے ہیں روع فی القلب۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کئی مرتبہ اس سورت کی یاد دہانی کرائی گئی، اس لیے اس کو مکی بھی کہتے ہیں اور مدنی بھی کہتے ہیں۔ مکی صورت وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہو، اور مدنی صورت وہ ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ کیا معنی؟ بعض اوقات ایسی آیات ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہیں لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو وہ آیت مدنی ہوتی ہے اگرچہ مکہ میں اتر رہی ہے۔ ان تؤدوا الامانات الى اہلها ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها والی جو آیت ہے، یہ آیت مدنی ہے، اتری مکہ مکرمہ میں۔ تو بھائی مدنی کیوں ہے؟ بھائی یہ ہجرت کے بعد اتری ہے، تو جو ہجرت سے پہلے نازل ہو وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہو وہ مدنی ہے۔ تو یہ صورت مکی ہے نزول کے اعتبار سے، ورنہ مدینہ طیبہ میں بھی اس کو دہرایا گیا ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، میں آپ کو ایک نکتہ دینے لگا ہوں۔ آپ ایک آیت ہر وقت سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن میں اس پر ایک سوال رکھتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں جواب عرض کروں گا۔ آپ نے پڑھا اور سنا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ پہاڑ پر اترتا قرآن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جب پہاڑ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل جاتا تو پہاڑ کے پتھر اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، تو حضور پاک کے دل نے قرآن کا وزن کیسے اٹھا لیا؟ سوال تو بنتا ہے کہ پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ میں 2 صفتیں ہوتی، خشوع اور تصدع۔ خاشعا متصدعا، خشوع کسے کہتے ہیں، تصدع کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے لفظ ہیں۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، خاشعتاً ابصارهم، آوازیں دب جائیں گی، جھک جائیں گی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں نظریں جھکائی ہوئی۔ تو خشوع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا۔ تو پہاڑ کیسے جھکتا؟ لرأیتہ خاشعا، پہاڑ پر قرآن آتا تو پہاڑ کیسے جھکتا؟ مراد بتائی یہ جا رہی ہے کہ گویا پہاڑ کی آنکھیں جھک جاتی کہ میں پہاڑوں وزن اٹھاتا ہوں لیکن قرآن کا وزن نہیں اٹھاتا، یہ ہے خاشعہ۔ اور دوسری وجہ متصدع، یہ تصدع عربی زبان کا لفظ ہے۔ کیا مطلب؟ تصدع اس تکلیف کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے اندر ایسی گیس، ایسی شدت، ایسی حرارت پیدا ہو کہ وہ پھٹ جائے اندر کی گرمی سے۔ مثلا یہ جو سلنڈر پھٹتا ہے، یہ باہر کی گرمی سے نہیں پھٹتا، یہ اندر کی گرمی سے پھٹتا۔ تو سلنڈر پھٹ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تصدع۔ تو قرآن کہتا ہے لرأیتہ خاشعا، پہاڑ کی آنکھیں تو جھکتی کہ میں قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتا، لیکن کلام الہی کی حرارت کی وجہ سے متصدعہ کیا ہوتا؟ پہاڑ کے اندر ایسی گیسز جمع ہوتے کہ وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جانا۔ یہ ریزہ ریزہ ترجمہ ہے، مراد یہ ہے جو 2 میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، جب پہاڑ میرے سامنے، آپ کو یہ داؤد خیل کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں،
یہ اتنے اونچے بلند و بالا پہاڑ ہے، جسی کی استقامت بتانی ہو تو کہتے ہیں جبل استقامت، پہاڑ کی طرح مضبوط. تو بھائی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، حضور پاک کے دل پر اترا ہے، اور دل تو بہت، پہاڑ کے مقابلے میں عام بندوں کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے، تو اس دل نے کیسے وزن اٹھا لیا. تو میرے دوستو، عام بندوں کا دل کمزور ہوتے ہوں گے، یہ دل عام بندوں کا نہیں ہے، امام الانبیاء کا، یہ دل سرور کائنات کا. رسالت مآب کے دل اقدس کی رب نے گویا کہ تعریف بیان کی ہے. نزل علی محمد، یہ سورۃ محمد کی پہلی آیت، یہ کہہ کر رب بتانا چاہتے ہیں کہ جو پہاڑوں کو تم دیکھتے ہو کہ ان پہاڑوں میں پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، استقامت ہے، ہمت ہے، سکت ہے اور پہاڑ ہے، فرمایا ان پہاڑوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو میں نے اپنے نبی کے دل میں رکھ دی. گویا حضور پاک کے دل اقدس کی وہ طاقتیں استعمال ہوئی ہیں جو پہاڑوں کے اندر نہیں ہیں. تو اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاک پیغمبر پر قرآن اترا، ہمارے پاک پیغمبر کے سینے میں رکھے ہوئے دل کی وہ طاقت ہے جو اللہ نے دنیا کے پہاڑوں کو بھی نہیں. یہ دراصل نزول قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے کہ حضور پاک کے دل اقدس پہ اتنا زیادہ بوجھ آیا اور حضور برداشت کر. میں یہاں پر دو باتیں کرتا ہوں. نمبر ایک، شان رسول تو ہے کہ ہمارے پیغمبر کا شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، ویلیو ہے، حیثیت ہے، رسول اللہ کا درجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے برداشت کر. لیکن یہاں ایک سوال اور بھی ہے. حضور علیہ السلام نے یہ تکلیف برداشت کی ہے قرآن کریم کی جو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے. کس لیے؟ کس بنیاد پہ؟ کیوں؟ وجہ، رسول اللہ نے یہ بوجھ برداشت کیوں کیا ہے؟ کہ ایک ہی وجہ. وہ کیا وجہ ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ انعام آیت نمبر 44. رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوبم قرآن اترا آپ کی طرف ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ، یہ لام تعلیلیہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دنیا والوں کو جا کر بتائیں تمہارا اللہ تمہیں کیا کہتا ہے. مراد ہے قرآن کا بوجھ حضور نے اسی لیے برداشت کیا ہے کہ دنیا والوں کو رب کا پیغام پہنچ سکے، رب کی باتیں پہنچ سکے، رب کریم کے احکامات سے دنیا بے خبر ہو سکے. اس بنیاد پر قرآن کریم اترا ہے. تو حضور پاک نے ہم تک ہمارے خالق کا پیغام پہنچایا، ہم تک ہمارے مالک کا پیغام پہنچایا، ہم تک ہمارے رازق کے احکام پہنچائے ہیں. اس بنیاد پر حضور نے تکلیف برداشت کی ہے. تو کتنا بڑا احسان ہے نبی کا ہم پر کہ ہم تک خالق کی بات کیسے آتی ہے اگر حضور برداشت نہ کرتے. آپ کو پتہ ہے مخلوق کبھی خالق کی بات نہیں سن سکتی جب تک نبی کا واسطہ نہ ہو. مجال کے مخلوق سن سکے. آپ کہیں گے مخلوق خالق کی بات نبی کے واسطے کے بغیر کیوں نہیں سن سکتی؟ اس کے لیے بھی قرآن کریم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر تورات دی. 300 تختیوں میں لکھی ہوئی تورات قوم موسیٰ علیہ السلام کو ملی. تو قوم کیا کہنے لگی؟ ارین اللہ جہرا، ہم آپ کے کہنے پہ مان لیں اللہ نے قرآن دی، اللہ نے تورات دی ہے، نہ بابا نہ، ہمیں اللہ سے ملاقات کراؤ. ارین اللہ جہرا، ہم اللہ سے لائیو ملنا چاہتے ہیں، واضح ملنا چاہتے ہیں، کھلے عام ملنا چاہتے ہیں، دیکھ کر ملاقات چاہتے ہیں. گویا اللہ کو دیکھیں اور اللہ کو سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، قوم نہ مانی. 70 بندے نمائندہ بن کے حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ پہنچے. اے موسیٰ یہ 70 بندے کیوں لائے؟ کہ یہ چاہتے ہیں آپ کو دیکھیں. کہ فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھا جا سکتا. کہ رب ان کی تو مانگ، ڈیمانڈ، نیڈ، ضرورت و حاجت ہی یہی ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو رب نے فرمایا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو. انظر الی الجبل ان استقر مکانہ. توجہ رکھنا، اگر یہ پہاڑ پہ اللہ کی تجلی آئے اور تم پہاڑ کو دیکھ پائے تم نے اللہ کو دیکھ لیا. تو قوم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے یوں ٹک ٹکی لگا کر پہاڑ کو دیکھا. قرآن کہتے ہیں جب اللہ نے تجلی اتاری جعلہ دکا، پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا، پھمبا پھمبا ہو گیا ہے کپاس کا. تو کیا بنا؟ وخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا، قوم کو مرے ہوئے تو دیکھ لیا نا کہ قوم مر گئی، جل گئی. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، باوجود ہے کہ اللہ دلوں کے بھید سے واقف ہے. موسیٰ اب کیا مانگتے؟ اے رب میں مانگتا ہوں یہ دوبارہ زندہ ہو جائے. اے موسیٰ اس کی وجہ کہ میرے مولا وجہ یہ ہے کہ یہ 70 بندے دیکھنے آئے تھے تمہیں، یہ مر گئے. اگر میں قوم کو جا کر بتاؤں مر گئے تو بات تو وہیں ٹھہری ہوگی. وہ کہیں گے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے، تم ہمارے بندے مروا آئے. یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انہیں دوبارہ زندگی ملے تاکہ یہ واپس جائیں اور اپنی کارگزاری سنائیں
کہ بھئی مخلوق خالق کو نبی کے واسطے سے تو پہنچ سکتی ہے، نبی کو کراس کرو گے تو جل جاؤ گے۔ اللہ نے مانا قوم موسیٰ دوبارہ زندہ ہوئی، اپنی قوم کے پاس جا کر بتایا بات فائنل۔ لیکن میری بات میں ایک نقطہ ہے جو میں نکالنا چاہ رہا ہوں، وہ کیا کہ قوم موسیٰ نے نبوت کے واسطے کو کراس کیا، آگے گئے تو جل گئے۔ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ پہ حضور کا احسان ہے، واسطہ کراس نہیں کیا، وہ تمام حرارت کلام خداوندی کو رسول اللہ نے اپنے سینے میں برداشت کیا اور امت کو دے دیا ہے۔ اب امت کلام پڑھتی ہے، شفا ملتی ہے، جلتے نہیں ہیں۔ تو یہ تکلیف حضور نے برداشت کی ہے، اور قرآن کریم پڑھ کے شفا ملتی ہے۔ کہتے نہیں ہے پڑھ کے پھونک دو، جو پڑھنا چاہے وہ خود پڑھے، جو نہیں پڑھنا چاہتے اسے پڑھ کے پھونک دیا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے۔ اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے یہ جو علماء دم کرتے ہیں، اس پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ زخم پر دم کراتے ہو تو اس طرح پھونک مارنے سے کوئی پٹی تو نہیں لگی اوپر، دوائی تو نہیں لگائی، کوئی مرہم تو نہیں لگائی، تو ٹھیک کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ بہت پرانا اعتراض ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند سے 1938 میں فاضل ہوئے ہیں۔ وہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا۔ امام سعد الدین تفتازانی صاحب شرح العقائد، ان کا زمانہ تھا اور بادشاہ وقت کوئی پھوڑا پھنسی نکلی اور بادشاہ بیمار سے بیمار ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر، حکیم، معالج سارے بھگت گئے، ڈاکٹر کا پھوڑا ٹھیک نہ ہو۔ تو کسی وزیر نے ڈاکٹر کے کان میں ڈالا کہ ڈاکٹر صاحب سارے ڈاکٹر، حکیم، اطباء، معالج ختم ہو گئے، اب کوئی روحانی علاج کر کے کسی مولوی صاحب سے دم کرا لو۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے کہا لبھو کوئی مولوی، مجھے تو چاہیے، ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو وہ علامہ تفتازانی کے پاس شاہی سواری آئی اور ان کو بلایا گیا، تو علامہ گئے۔ تو جب یہ گئے تو اعلان ہو گیا کہ وہ مولوی آ رہا ہے دم پڑھنے کے لیے جو ڈاکٹروں اور حکیموں سے بھی آگے ہے۔ تو سارے ڈاکٹر حکیم جمع ہو گئے، آج تو مولوی نو اسی پکڑنا ہے، آج تو ہم مولوی سے بات کریں گے کہ خالی آ کر پھونک مار جاتا ہے، دوائی لگاتا نہیں ہے، ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو علامہ آئے اور انہوں نے واقعی کلام اللہ پڑھا، قرآن شریف پڑھ کے پھونک مارا اور کہا انشاءاللہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ واپس نکلنے لگے، شاہی سواری تھی، ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں اور عزت احترام سے بگئی پر بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ تو یہ جو نام ہے نا، فادر آف دا میڈیکل، ابو علی سینا رحمہ اللہ، ایک بہت بڑا نام ہے اطباء میں۔ تو ابو علی سینا یہ ہم اثر ہے سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کے، یہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اس طرح 3-4 ڈاکٹر آئے اور مولوی صاحب کی سواری کو روک دیا کہ مولوی صاحب نہ کوئی دوائی لگائی، نہ کوئی پٹی لگائی، نہ کوئی مرہم لگائی، اور خالی پھونک مارا اور دم ٹھیک ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بادشاہ کے پیسوں پر تمہاری نظر تھی نا، بس پیسے شیسے لیے اور نذرانے لیے اور گئے، پھونک مارنے سے کوئی زخم ٹھیک ہوتا ہے؟ علامہ تفتازانی بندوں کو دیکھ کر جواب دیتے تھے، کوئی سائل ہوتا تو جواب دیتے، کوئی معترض اعتراض والا ہوتا تو اسے اس کے اعتراض میں پھنسانا بھی جانتے تھے، بہت بڑا معقولی آدمی ہے یہ۔ تو علامہ تفتازانی نے ان کو کہا کہ بکواس بند کرو، چھوڑو، ہٹو، راستہ صاف کرو میرا۔ وہ تو زیادہ غصہ ہو گئے ڈاکٹر، انہوں نے کہا لو جی، ایک جواب نہیں دیتا، دوسرا بدماشی ہم سے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو کہا روکو اس کی سواری، ہم اس سے بحث کریں۔ بادشاہ نے واپس بلایا اور کہا مولوی صاحب جواب نہیں دینا تھا تو نہ دیتے، نو کمنٹس، چپ کر کے چلے جاتے۔ بعضوں کا نو کمنٹس بھی ہوتا ہے نا، سارے سوال پوچھ کے بھی نو کمنٹس آخر میں۔ تو آپ نے ایسے ہی کر لینا تھا، آپ نے کیوں خواہ سے ان کو غصہ دلایا؟ تو جب ڈاکٹر بھی بیٹھے، بادشاہ بھی بیٹھا، دربار لگا ہوا، تو علامہ تفتازانی نے کہا بادشاہ سلامت کمال کرتے ہیں، میں نے تو ان کو جواب دیا ہے ان کے سوال کا۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کیسا جواب دیا ہے؟ ہم نے پوچھا کہ یہاں مرہم نہیں لگائی، پٹی نہیں لگائی، دوا نہیں لگائی، تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ تم کہتے ہو بکواس نہیں کرو، یہ جواب ہے؟ یہ تو ہٹ درمی ہے۔ انہوں نے کہا یہی جواب ہے۔ کہا کیسے؟ انہوں نے کہا سن ڈاکٹر صاحب، میں نے تمہیں تھپڑ نہیں مارا، صرف ایک لفظ بولا ہے، بکو مت، شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ، زبان بند کر، خاموش ہو جا، اس طرح بولا۔ کہا جی ہاں۔ کہا میرے لفظوں میں اتنی پاور ہے، تجھے لگا کچھ نہیں ہے اور تو لال پیلا ہو گیا۔ نہیں سمجھا، نہیں سمجھا۔ کہا میرے لفظوں میں یہ طاقت ہے کہ میں بولوں، تجھے ٹچ بھی نہ کروں اور تو غصے سے لال پیلا ہو جائے، تجھ پہ اثر آ جائے۔ تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے، میں نے اس کا کلام پڑھ کے پھونک ماری ہے، وہاں اثر کیوں نہیں ہے؟ تو کلام خدا میں تو اثر ہے نا۔ تو میری بات کا مطلب، لوگ ایوں ہی مولویوں کے خلاف تھے وطن دنیا پہ، حالانکہ علماء کو رب نے دلیل کی زبان بھی دی ہے، اور علماء کو اللہ جل شانہ نے ایک ایک مسئلے کے ساتھ مزین فرما کر بات دی۔ ہو مولوی، مولوی کے نام پہ دھبا نہیں ہونا چاہیے، مولوی ہو، یقین مانے علماء کی زبان وہ ہے کہ دشمن سے بھی اگر پیار میں بات کریں تو اسے اپنا بھائی بنا۔ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے گولی، ایک ہوتی ہے دلیل۔ دلیل کی طاقت گولیوں سے بڑھ کے، وہاں گولیاں اور تلواریں جھک جاتی ہیں جس جگہ دلیل کی طاقت آ جائے۔
اور دلیل کی طاقت پہ پھر اگلی بات نہیں چلتی. تو علماء تو دلائل سے بات کرتے ہیں. تو میری بات کا مطلب یہ جو قرآن شفا بنا ہے, پھاڑ کے پھونک مار رہے ہیں, کیوں بنا ہے؟ قوم موسیٰ تو کلام خدا سن کے جل گئی تھی, ہم کیوں نہیں جلتے؟ ہماری زبانوں کو آگ کیوں نہیں لگتی؟ ہمارے جن بچوں کو قاری صاحب قرآن کریم پڑھا رہے ہیں ان کے ماشاءاللہ سینے محفوظ ہیں. کیوں بھائی؟ پہاڑ تو نہیں بچتا تھا, دل کیسے بچ گیا؟ وجہ رسول اللہ کی شان ہے, وجہ حضور کی قربانی ہے, وجہ رسول اللہ کا مقام ہے کہ تمام نزول کی تکلیف کو اپنے دل پہ برداشت کیا, امت کے لیے قرآن شفا بنا. یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان, مقام, مرتبہ, درجہ, حیثیت اور ویلیو ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے لیے قرآن شفا بنا دی. اور میرے دوستو, میں اس پر ایک بات دوسری بھی کر رہا ہوں, یہ تو حضور کی شان تھی. دوسری بات, ہمیں غیرت کرنی چاہیے, مذہبی غیرت. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ ہم ذاتی غیرت تو کرتے, اس نے میرے ابا کو گالی دی میں تھپڑ ماروں گا, میری اماں پہ بولا میں یہ جواب دوں گا. یہ ذاتی غیرتیں تو آپ کرتے ہیں, مذہبی غیرت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے مذہبی غیرت کیا ہے؟ سنو, مذہبی غیرت یہ ہے, میرے پاک پیغمبر نے تکلیفیں برداشت کی جو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا, اور ہم تک قرآن پہنچایا, تو ہم اپنی نسلوں کو, اپنے سینوں کو, اپنی جانوں کو, اپنے مالوں کو, اپنی جوانی کو اس قرآن کریم کے ساتھ لگائیں تاکہ اگلی نسلوں تک ہم بھی قرآن پہنچا پائیں. یہ ہے مذہبی غیرت. آج ہمارے اندر بڑی کمی ہے. اگر 5 بیٹے ہیں کسی باپ کے, تو وہ 5 کو کالج بھیجنے کا تو سوچے گا, اسکول بھیجنے کا تو کسی انسٹیٹیوٹ میں بھیجنے کا تو سوچے گا. مدرسے کا کہیں تو پہلے تو موت پڑ جاتی ہے لوگوں کو, مدرسے مولوی بنے گا, کھائے گا کہاں سے؟ تم سے اچھا کھائے گا. لوگ سمجھتے ہیں مولوی کھائے گا کہاں سے. میں مولویوں کے کھانے پہ بات کروں نا تم حیران ہو جاؤ. یہ جو کہتے ہیں نا مولوی بن گیا, کھائے گا کہاں سے, ایک بات یہاں رکھ دو. دوسری بات ان سے پوچھو کہ سب سے زیادہ اس دھرتی پر کون کھاتا ہے؟ کون کھاتا ہے؟ سارے کہتے ہیں مولوی. تو جب مولوی زیادہ کھاتے ہیں تو بچے کو مولوی بناؤ نا. یہ 2 باتیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سب سے زیادہ کھاتا بھی مولوی ہے, اور مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہ حضرت مولانا وہ آپ نے گنجا دیکھا تھا, گنجا بڑے بڑے بالوں والا, تو گنجا بالوں والا ہو سکتا ہے. وہ آپ نے لنگڑا دیکھا ہے, لنگڑا وہ جو بھاگتا بڑا تیز ہے, تو لنگڑا کیسے دوڑے گا بھائی؟ وہ آپ نے اندھا دیکھا ہے, اندھا جو درزی بڑا اچھا ہے, تو بھائی اندھا ہے درزی کیسے ہے؟ تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے, اور مولوی کھاتے زیادہ ہیں؟ تو اس لیے کھانے کی بات آپ نہ کیجئے. نمبر 2, اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھائیے, مذہبی غیرت سے پڑھائیے. میرے پاک پیغمبر کے دل نے جو تکلیف برداشت کی اور آپ کے اور مجھ تک قرآن پہنچایا, تو ہم حضور کی تکلیف کو مد نظر رکھ کے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں, اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھائیں, اگلی نسلوں تک قرآن پہنچ پائے. اور سنیں, جو گاڑی لاہور جا رہی ہو, آپ بیٹھو گے لاہور پہنچو گے, نہیں جب بیٹھو گے تو وہ تو گاڑی لاہور پہنچے گی. یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. علماء, طلبا, قرآن, مدرسہ, مساجد, مکاتب, یہ دین کی درسگاہیں قرآن پڑھا کر لوگوں کی آخرت درست کروا رہے ہیں. تم چاہتے ہو تمہارا مال مقدس بنے, چاہتے ہو اولاد مقدس بنے, چاہتے ہو اپنی جوانی مقدس بنے, چاہتے ہو اپنی صلاحیتیں مقدس بنے, تو ان کے ساتھ لگواؤ. آج کل لوگ, میں کوئی چندے کی بات نہیں کر رہا, لیکن غیرت کی بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. کوئی بندہ مدرسے میں کوئی 4,000 5,000 10,000 دے دے, تو اگلے دن یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے خود کو چودھری صاحب سمجھتا ہے. اجی میرے پیسے پر پل رہے ہیں. اوے بے وقوف انسان, تیرا تو عقل ہی نہیں ہے. یہ اگر تم سے زکوٰۃ نہ لیں تو بتا تیرا مال پاک کیسے ہوگا؟ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم. قرآن کہتے ہیں آپ زکوٰۃ نکالو گے تو مال پاک ہوگا. میرا سوال ہے, جب عالم زکوٰۃ لے کر طلبہ پہ نہیں لگائے گا, جب مستحق آدمی زکوٰۃ صدقات وصول نہیں کرے گا, تو تمہارا مال کیسے پاک ہوگا؟ تیرا مال پاکیزہ ہو رہا ہے اس عالم کی وصول زکوٰۃ پر, تو ان کا شکر کر کہ تیری وجہ سے میرا مال پاک ہوتا ہے. الٹا ابا بنتے ہیں ان کا, تجھے شکر کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں شکر نہیں ہے, یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اور الٹی گنگا, جزاکم اللہ, الٹی گنگا بہتی ہے بھئی ہم بڑے ہیں. جی نہیں. سنو, اما عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی اور میری اسلامی اماں جان, رسول اللہ کے بستر کی حرم عزت, اماں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو.
اما عائشہ نے اپنے بھانجے کو کہا بیٹا یہ زکوٰۃ کی رقم آئی ہے یہ لو، اور فلاں شخص جو ہے اللہ کے رسول کا صحابی بہت غریب آدمی ہے اس کو جا کے دے آؤ، اور دو کام کرنا، دو کام۔ نمبر ایک، اسے ہاتھ میں سب کے سامنے جا کر یہ نہ کہنا زکوٰۃ لے لو، اس کے ساتھ رکھ دینا تاکہ وہ کچھ نظر دیکھے، بس ساتھ رکھ دینا سرانے کے نیچے یا ادھر ادھر۔ نمبر دو، یہ نہ کہنا ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، ہم نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے، یہ بھی نہ کہا۔ بھانجا گیا اور یہ دونوں کام کیے اور واپس آیا، آ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے کہا بیٹے تیری آنکھوں میں کچھ سوال لگتے ہیں۔ کہا جی سوال تو میرے دل میں ابھر رہے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا یہ دو کام آپ نے کیوں مجھے روکے؟ ایک اسے ہاتھ میں نہیں دوں، ساتھ رکھ دوں، اور دوسرا دعا کبھی نہ کہوں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال اماں عائشہ نے گزارے ہیں، صرف الفاظ نبوت نہیں مزاج نبوت سے بھی واقف ہے یہ خاتون۔ اماں نے فرمایا بیٹا اگر کسی ہاتھ میں جا کر زکوٰۃ دو گے نا کسی کے، ہو سکتا ہے 4 بندے دیکھ رہے ہوں اور وہ آدمی گلٹی فیل کرے، برا پن محسوس کرے کہ اللہ میرے اوپر یہ وقت آ گیا اب میں لوگوں کی زکاتیں اٹھاؤں گا، تو بتاؤ ہم نے پھر اس کی عزت نفس مجروح کی یا نہ کی؟ کہا جی کی۔ تو کہا اسی لیے میں نے کہا ہاتھ میں نہ دینا، ساتھ رکھ دینا تاکہ دوسرے کی عزت نفس کا پاس ہو سکے۔ کہا جی اوکے۔ دوسرا سوال، دعا کا منع کیوں کیا؟ دعا بھی نہ کرنا یہ کیوں؟ تو کہا بیٹا اسی لیے منع کیا کہ دعا اسے کہتے ہیں جس پر احسان کرو، ہم نے کوئی اس پر احسان کیا، اسے زکوٰۃ دی ہے، اس نے احسان کیا کہ زکوٰۃ لی ہے تو پچھلا مال پاک ہو گیا ہے، اگر وہ مال نہ لیتا پچھلا مال پاک نہ ہو سکتا، اس نے مال لیا باقی ماندہ مال پاک ہوا، تو احسان تو اس نے کیا، تو جس پر احسان کرو دعا اس سے کیوں کراؤ؟ اسی لیے ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے لے لی، اس لیے دعا کرنا کہ ہاں وہ خود دعا کرے اس کی مرضی، وہ نہ کرے اس کی مرضی، ہم پابند نہیں کریں گے، فورس نہیں کریں گے، اصرار نہیں کریں گے کہ تم ہمارے لیے دعا کر۔ یہ ہے کسی کو مال دینے کا طریقہ۔ آج مدرسے میں کوئی 2 روپے دینے کے بعد 30 31 32 33 34 35 مار خان بن جاتا ہے۔ آج ماں ہے تو بہت بڑا بندہ، میں تو انہیں کو پلیندہ پہ ہیں، سبحان اللہ۔ سنو، یہ دنیا کے مال ایسے ہیں، اگر ان مالوں کو اللہ کی رضامندی پر خرچ نہ کیا جائے تو کیا بنیں گے؟ آؤ میں قرآن کریم پڑھنے لگا۔ سورۃ ہمزہ، سورت نمبر 104، پارہ نمبر 30۔ رب کریم فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا، فرمایا الذی، مثال اس شخص کی، جمع مالا جس نے بینک بیلنس اکٹھے کیا، مال و دولت کی تجوریاں بھر دی، وعددا اور ڈیلی بیسس پر روزانہ کی بنیاد پر اسے گنتا ہے، کاؤنٹ کرتا ہے، جتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، وعددا، عدد یعدد تعداد کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، کاؤنٹنگ، کریڈٹ، آج اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا، وعددا یحسب، اس کا کنسپٹ یہ ہے، دماغ یہ ہے، سوچ اس نے یہ رکھا ہے، ان مالہ اخلدا، کہ ہمیشہ اپنے مال کا مالک رہے گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، حقوق العباد اس مال سے ادا نہیں کیے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا لیمبذن فی الحطمہ، یہ ضرور بھی ضرور ڈالا جائے گا، کس میں؟ بھڑکتی آگ، ہومازہ میں، ساری لیمبذن فی الحطمہ، حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ آؤ رب خود تشریف فرما رہے ہیں، نار اللہ الموقدہ، فرمایا اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو بندوں کے جسم تو چھوڑو اندر کے دل کو بھی جلا کر بھسم کر دے گی، التی تطلع علی الافئدہ، کیسے جلائے گی؟ فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، ان پر آگ جہنم کی بند کر دی جائے گی۔ اللہ وہاں سے اگر کوئی بھاگ گیا تو فرمایا جی نہیں، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے پائپوں میں ڈال کے دونوں سائڈوں کو بند کر دیا جائے، اب یہ نکل کے دیا۔ کہتے ہیں نا فلاں کو شیشے کی بوتل میں اتار دیا ہے فلاں نے، شیشے کی بوتل میں اتارنے کا معنی جیسے شیشہ ہے ویسے ہے، وہ ٹیڑھا ہے تو یہ ٹیڑھا، وہ سیدھا ہے تو یہ سیدھا، تو فی عمد ممددہ، یہ ہمیں محاورتاً سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ پائپ میں فٹ ہو جاؤ گے اور پائپ دونوں طرف سے کلوزڈ ہو جائے گا، آپ نکل کیسے پائیں؟ تو بھائی اگر دین پر مال لگتا ہے تو جو لیتا ہے شکر گزار تو میں اس کو ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 باتیں میں نے صرف آپ کی خدمت میں ضمیر جھنجھوڑنے کی بنیاد پہ کہ یہ مدرسے آپ کی اولاد کو عالم حافظ بناتے ہیں تو اپنی اولاد کو پیش کرو، اور کھائے گا کہاں سے، رزق کہاں سے آئے گا، اس سے ماوراء ہو کر پیش کرو، اس سے بے نیاز ہو کر چلو،
کسی قسم کا کوئی اعتراض یہ نہ رکھو کہ کیا ہوگا کھانے میں. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر میرے اماں اور ابا نے مجھے دین کی طرف متوجہ نہ کیا ہوتا تو آپ سب نیچے اور میرے لیے کرسی کیوں لگتی میرے لیے کرسی؟ میں کوئی بڑی ماں کا بیٹا ہوں, میرے منہ پر کوئی بلبل بیٹھی ہوئی ہے. بنیاد ایک ہی ہے کہ دین کے علوم, دین کے ساتھ نسبت, دین کے ساتھ تعلق, دین کے ساتھ جوڑ ہے. تو رب نے دنیا کی عزتیں دی ہیں, آخرت کی عزتیں اس سے بڑھ کے ہیں. میرے دوستو, اگر اولاد کو تم دین کے لگاؤ گے تو اس کے لیے بھی عزت ہوگی, اور حافظ عالم بن کے بندہ اس مسلح پہ ٹھہرے گا. اور تمہیں پتہ ہے جو مسلح پہ ٹھہرتا ہے اس کے آگے تو آگے, اس کے برابر بھی اس دھرتی پر کوئی نہیں, سارے پیچھے ہوتے. آگے چھوڑو, برابر چھوڑو, نہ آگے کوئی ہے نہ برابر کوئی ہے. تو اپنی اولادوں کو دین پہ لگائیں. اور ایک بات یہ بھی کہوں, مولوی جب بنے گا وہ معاشرے میں امن پھیلائے گا. مولوی معاشرے میں امن کا دائی ہے, بد امنی کا دائی نہیں. مولوی جوڑنا جانتا ہے, توڑنا نہیں جانتا, یاد رکھیں. اور مولوی عملی سیاست کے میدان میں بھی بد امن نہیں ہے, پرامن ہے. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ 2019 میں کراچی سے لاکھوں علماء, طلباء اور عوام ایک قافلے میں شامل ہے, لے کر چلے ہیں اسلام آباد تک. 1500 کلومیٹر کے سفر میں نہ کسی گملے کو توڑا گیا, نہ کسی دکان کے شیشے کو توڑا گیا, نہ کسی کی جاب کو نقصان ہوا, نہ ٹریفک بلاک. لاہور کی میٹرو بھی چل رہی اور اسلام آباد کی آنکھوں میں, اسلام آباد میں چلتی ایمبولینسز کو ان آنکھوں نے دیکھا ہے. ورنہ مجھے کوئی ایک دھرنا, کوئی ایک جلوس, کوئی ایک اسٹرائک, کوئی ایک اس طرح کا پروٹیسٹ دکھاؤ جہاں پر کوئی پھڈا نہ ہوا, لڑائی نہ ہوئی. علماء پرامن. میں میاں والی میں بیٹھا ہوں, اس لیے نواب آف کالا باغ کو بھی جانتا ہوں اور نواب آف سبز باغ کو بھی جانتا ہوں. اسی بنیاد پر میں حضرت مولانا کی بات کرتا ہوں. کوئی سنتا ہے سنے, کوئی نہیں سنتا وہ جانے, اس کی راہ جانے, لیکن بات میں کھلی کھلی کرنے کا. میں منافق نہیں ہوں کہ دل میں کچھ اور باہر پہ کچھ اور. جیسے تبلیغ حق ہے, قرآن حدیث سے ثابت ہے, ایسے تدریس حق ہے, مدرسہ قرآن حدیث سے ثابت ہے, ایسے تصوف اور خانقاہ حق ہے, قرآن حدیث سے ثابت ہے, ایسے ہی جہاد فی سبیل اللہ حق ہے, قرآن حدیث سے ثابت ہے, اور ایسے ہی علماء کی اسلامی سیاست حق ہے, قرآن اور صحیح بخاری سے ثابت ہے. اس لیے یاد رکھ, مولوی صرف مسجد کی امامت نہیں, مولوی قوم کی امامت کو بھی جانتا ہے. عالم قومیت کی امامت نہیں, دنیا کی امامت کو بھی جانتا ہے. وہ کہتے ہیں سبق پڑھ تو صداقت کا, عدالت کا اور سخاوت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا کام تم سے دنیا کی امامت کا. وہ یہی دنیا کی امامت. اگر علماء اسمبلی میں نہ ہوتے آج قادیانیت کو کافر اقلیت قرار کون دلواتا؟ یہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے ساتھ تمام مکاتب فکر کندھے سے کندھا جوڑ کے, قدم سے قدم ملا کے ٹھہرے تھے, اور علماء نے اپنا کردار ادا کیا. تو میں اسی بنیاد پہ کہتا ہوں مولوی پرامن ہے, بد امن ہے. تو اپنی اولاد کو دین کے لیے لگائیں, اپنی اولاد کو شریعت کے لیے لگائیں, اپنی اولاد کو اسلام کے لیے لگائیں, تاکہ آپ کی اولاد کل آپ کو قیامت میں بھی فائدہ دے سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت عید غدیر کی حقیقت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت حنفی عید غدیر کے قائل نہیں ہیں. جب ہم میں عید غدیر ہے نہیں, ہم اسلام میں 2 عیدوں کے قائل ہیں, عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے. جب ہماری عید ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیا تشریح کرتا پھر. قادیانی غیر مسلم, ان کے ساتھ تعلقات. پاکستان کا آئین, قانون, کانسٹیٹیوشن آف دا مائی کنٹری, اس کا 295/C یہ آرٹیکل ہمیں بتا رہا ہے کہ قادیانی جس کو قرآن اور سنت نے کافر کہا, اس کو پاکستان کے آئین نے بھی غیر مسلم مانا ہے. اس لیے قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کے میل جول سے علماء منع کرتے ہیں, اس سے بچیں. سوشل بائیکاٹ کریں, ہمارے آئین اور قانون میں موجود ہے. جب تک قادیانی خود کو مینارٹی نہیں مانتا, اقلیت نہیں مانتا, اس وقت تک ان کے حقوق بھی نہیں ہیں. حقوق تب ہیں جب خود کو یہ مینارٹی ایکسیپٹ کریں. جب مینارٹی نہیں